بسم اللہ الرحمن الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں دیگر معاملات کا ذکر فرمایا، وہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ملاقات اور کچھ معاملات ان کو نام لے کے ذکر فرمایا کہ یہ خاص بات میرے محبوب کی ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا خلق کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ خلقہ کالقرآن، ان کا خلق جو تھا، رویہ جو تھا، وہ قرآن کریم تھا۔ جس نے آپ کا خلق پوچھنا ہے وہ قرآن کریم پڑھ لے، جیسے اس میں بیان کیا گیا ہے آپ نے ویسے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے۔ اب جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس پہ شد و مد کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنی بھی نسل اس جہان میں آئی ہے، ان تمام میں بحیثیت بشر آپ کی جو ذات اقدس ہے وہ سب سے وراء الورا ہے۔ کسی کے اوپر آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نہیں، آپ کی ذات سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ فضیلت اپنی جگہ، لیکن مولانا روم نے آپ کی اس فضیلت سے مومن کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم پہلے آیت مقدسہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مولانا روم کے موقف کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، کون؟ اللہ رب العزت کی ذات، کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اچھائی والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ جو بھی برائی کا معاملہ ہے، خرابی کا معاملہ ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے
وہ انسان اپنے متعلقہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنا دیا ہے۔ مسجد حرام امن والی جگہ ہے، وہاں پہ ہر چیز کو امن حاصل ہے۔ آپ میں سے جو بھی وہاں پہ حاضری کا شرف جس نے حاصل کیا ہے، تو وہاں پہ چرند پرند حتیٰ کہ چیونٹی جو ہے وہ بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتی اور انسان اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، ہر چیز کو امن حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس جگہ کو برکت والا بنا دیا۔ جہاں آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے وہ بھی برکت والی جگہ ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اور اس کے برکت والے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اور بالتخصیص اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے اس کو برکت والا بنا دیا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے مسجد حرام تک ہم نے اس کے گرد گرد کو برکت والا بنا دیا۔ آگے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کس کو دکھائیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری مشاہدہ کروائیں کہ آپ کو علم تو ہے ہر چیز کا، لیکن آپ عملی طور پہ اس کا مشاہدہ کر لیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ تو مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ یقین ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے گا، میں چشمدید مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں، اور آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان نشانیوں میں ایک نشانی آج ہمارے پاس یہ نماز کی صورت موجود ہے، جو معراج کا تحفہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، اور ہم پہ وہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ دوسری نشانی آپ نے دیکھی کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نوافل ادا کر رہے ہیں، مشاہدہ کیا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ اپنے اپنے مقامات میں زندہ ہیں۔ ایک مقام آیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اس سے آگے میں نے نہیں جانا، جب تو یہ تھا کہ جبریل امین کہیں بھی کسی بھی وقت جہاں مرضی چلا جائے، اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، انبیاء کے پاس آتا جاتا ہے۔ نشانی یہ بھی تھی کہ نہیں، ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں سے اسے بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العزت کے قریب ہونا، کتنا قریب ہونا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کتنا قریب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کرتے ہیں، جو آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے۔ آپ کا بولنا یا تو وہ حدیث ہے یا وہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، ہم جو حکم دیتے ہیں آپ کی زبان مبارکہ صرف وہی بیان کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کی زبان سے جاری نہیں ہوتی۔ جو جبریل امین لے کے آتے ہیں وہ قرآن پاک بن جاتا ہے، اس کے علاوہ جو حکم آتا ہے آپ بیان فرماتے ہیں وہ حدیث پاک بن جاتی ہے۔ کسی بھی دوسرے کو یہ اہمیت اور فوقیت حاصل نہیں ہے کہ کسی کا کہنا یہ ہو کہ میرا بولنا حدیث ہے یا میرا کہنا قرآن ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں، تمہارے لیے چیزوں کو حرام کرتے ہیں، تم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں جس کے لیے حرام کر دیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو بات بیان کریں گے نا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی، یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، میں نے خود فرمایا ہے اور ان کی زبانی آپ نے سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو شامل کر دیا کہ آپ کا معراج کا جو واقعہ ہے وہ اس میں بیان کیا۔ کتنے قریب ہوئے؟ ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوئے، بس وہ اور قریب ہو گئے۔ کتنے قریب ہو گئے؟ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کتنے قریب ہوئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، جب کمان میں تیر ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے تو پیچھے سے کمان آپس میں ملتی ہے، اور دونوں اس کے پلڑوں میں جو فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا یا اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا اور ہم قریب ہو گئے۔ آگے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس پھر میں نے جو اپنے بندے سے باتیں کرنی تھیں محبوب سے، وہ میں نے باتیں کی، اور وہ ہمارے ساتھ راز کی باتیں تھیں۔ اس میں سے جو چیز آشکارا ہوئی وہ نماز ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ وہ معراج ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی، اور اس کو ظاہری طور پہ فضیلت کا تو بیان کیا جاتا ہے کہ معراج کی بڑی فضیلت ہے، آپ کو عرش پہ بلایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا، اپنا دیدار کروایا، نماز عطا کی گئی۔ اب فرماتے ہیں ہر بندے کے لیے معراج رکھی گئی ہے، ہر بندے کی ایک معراج ہے، لیکن اسے اپنی معراج تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بندے کے پاس معراج ہے لیکن اسے اپنی معراج تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر معراج کا مطلب صرف اور صرف تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بلندی پہ چڑھ جانا، چاند پہ چلا جانا، یہ معراج ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معراج نہیں ہے۔ معراج یہ ہے کہ محب کا محبوب کے ساتھ بالکل فنا ہو جانا، اس کی مستی میں گم ہو جانا، اس کے لیے اپنا آپ مٹا دینا، اس کے پیچھے سب کچھ چھوڑ دینا، یہ معراج ہے۔ اس کے اوپر مولانا روم نے چند مثالیں بھی دی ہیں اور بات سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معراج حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تیرا گمان، تیرا خیال، تیری سوچ فکر یہ پاک ہونی چاہیے، اس میں غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابتداً ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ رب العزت کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں زندہ کیا، ایک لمبی زندگی دی، پھر وہ تمہارے اوپر موت طاری کرے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ تمہارا آنا، پھر جانا، پھر آنا، یہ کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے قبضہ میں ہے۔ اب اس کے دوران جو آنے اور جانے کے دوران کا فاصلہ ہے، اس میں تو نے اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہ تیری غلطی ہے، جبکہ نہ تیرا آنا اپنی مرضی سے ہے نہ تیرا جانا اپنی مرضی سے ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ مغز را خالی کنز انکار یار، سب سے پہلے اپنے دماغ کو اللہ رب العزت کی ذات کے انکار سے خالی کر۔ جب تیرا آنا تیرے اختیار میں نہیں ہے تو اب جو معاملات تیری زندگی کے ہیں ان میں تو نے اپنے دماغ کے اندر یہ ڈال لیا ہے کہ میں نے ایسے کیا ہے، میرے کرنے سے ایسا ہوگا، میرے ایسے کرنے سے یہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو تو نے سائیڈ پہ لگا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اللہ کی ذات کا انکار ہے کسی بھی ہیلے بہانے سے،
اس کو چھوڑ کے ساری چیز اس کے سپرد کر۔ آگے فرماتے ہیں تاکہ ریحاں یا بھی از گل یار یار، پھر تجھے ہر چیز سے اللہ کی خوشبو آئے گی جب تو ساری کی ساری چیزیں اس کے سپرد کرے گا۔ اگر تو نے ذہن میں خیال گمان اپنے متعلقہ رکھا کہ میں نے محنت کی تھی، میری محنت کا یہ پھل ہے، میں نے کوشش کی تھی، میری کوشش کا یہ نتیجہ ہے، میں نے ساری عمر اس میں بسر کی، اس وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ اب فرماتے ہیں کہ دوست کا تو جب انکار کرے گا اور اپنا تو اس بات کرے گا کہ میں ہوں اور وہ نہیں ہے، اب فرماتے ہیں کہ پھر تجھے دوست کی خوشبو نہیں آئے گی۔ دوست کی خوشبو اس وقت آئے گی جب تو اس کا اقرار کرے گا، اپنی نفی کرے گا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سارے کا سارا وہی ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ رومی اس پہ ایک دوسری جگہ پہ حکایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک محب اپنے محبوب کے دروازے پہ گیا، اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ اس نے کہا کہ میں۔ اس محبوب نے جواب دیا کہ یہاں میں کی جا نہیں ہے، میں کو یہاں پہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، واپس چلا جا۔ وہ بڑا پریشان کہ اب اس نے آواز تو میری پہچان لی ہے، میں نے اب اور کیا کہنا تھا۔ وہ کہیں گیا آگے پیچھے، اس نے پوچھا کہ میں گیا ہوں، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اسی کے جلووں میں گم ہو جا، اب جائے تو کہنا ہے کہ تو ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر دوبارہ گیا، اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا بس تو ہی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ ان کا اب دروازہ کھل سکتا ہے اور تو اب داخل ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اپنے دماغ کی کھڑکی جو ہے اس میں سے اللہ رب العزت کی ذات کی نفی کو ختم کر، اس کے اس بات کو شامل کر تاکہ تجھے اس کی خوشبو آئے۔ اس کے اوپر آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تاب یابی بوئے خلدس یار من، چوں محمد بوئے رحمہ از یمن۔ اللہ علیہ وسلم کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن سے جو اللہ رب العزت کی ذات کی خوشبو آئی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ جو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے جلووں میں گم تھے، اتنے گم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے میری امت کے لیے دعا کرواؤ۔ ان کی دعا کو جو اللہ رب العزت نے قبولیت کا شرف بخشا ہے وہ کسی اور کو نہیں بخشا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے جلووں میں گم تھے۔ آگے آپ پھر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ در صفے معراجیاں گر بیستی، چوں براکت پر کشاید نیستی۔ اگر تو معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، معراجیوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو پھر تو فنا کے گھوڑے پہ سوار ہو جا، ہر چیز کی نفی کرنی شروع کر دے کہ یہ جو ہے میرا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، ہر چیز اسی کی طرف سپرد کر دے اور ہر چیز میں اپنا انکار اور اس کا اس بات کر دے، تو بھی معراج حاصل کر لے گا۔ اب اس معراج کے اوپر آپ دو دلیلیں دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معراج کا مطلب بلندی حاصل کرنا نہیں ہے، معراج کا مطلب یہ ہے کہ ایک حیت سے دوسری حیت میں تبدیل ہو جانا۔ مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں نہ چو معراج زمین تا قمر بلکہ چو معراج کل کے تا شکر۔ معراج یہ نہیں ہے کہ تو چاند پہ چلا جائے، بلندی حاصل کر لے، معراج کا مطلب یہ ہے نا کہ عروج، بلندی، ترقی۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ چوں معراج کل کے تا شکر، معراج یہ ہے گنا زمین سے اگا، اگنے کے بعد اس کو نچوڑا گیا، اب وہ گنے کی حیت تبدیل ہو کے پانی میں آ گئی، پانی کو گرم کیا گیا، گرم کرنے کے بعد اس سے جھاگ الگ ہوگی، جب جھاگ الگ ہو گئی اس سے شکر بن گئی، اس سے گڑ بن گیا، اس سے چینی بن گئی، اب گنا وہی ہے، اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے۔ ایسے ہی تیری حالت تبدیل ہو جانی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس طرح سے ہو جائے گا، تو پھر تجھے معراج حاصل ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ تو کہے کہ میں نے اتنے محل بنا لیے، کوٹھیاں بنا لی، اتنی ترقی کر لی، اتنا صدقہ و خیرات کر دیے، اتنے حج کر لیے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ ترقی یہ ہے کہ تو اس کے جلووں میں گم ہو جا، تیرا اپنا کچھ نہ رہے، سارے کا سارا اسی کا وجود ہو۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہوتے ہیں۔
پرتو ہوتے ہیں۔ رومی نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ جو بندہ ذات باری تعالیٰ کا اقرار کرنے والا ہے وہ اپنے پیر کا انکار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے پیر کا انکار کرنے والا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا جیسے بھی اقرار کر لے وہ اقرار اس کا نہیں ہے۔ ان دونوں کے اندر جو فرق کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ جو ایک جانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلووں میں اسے گم دیکھے گا اور اسے وہ ذات نظر آئے گی، وہ اقرار کرنے والا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اسی وجہ سے پھر لوگوں کی زبان پہ یہ کلمے عام ہوتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ شخص، ہم اسے دیکھنے گئے کس وجہ سے کہ اس کی سنگت میں بیٹھنے سے بڑا سکون آتا ہے، اس کے پاس اللہ رب العزت کی ذات کے بڑے جلوے ہیں۔ ہم ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں لے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں جی وہاں پہ کون سا سکون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجہ کیا تھی کہ وہ جو بھی بندے ہیں وہ اپنے محبوب کے جلووں میں جتنے زیادہ گم ہوئے اتنی ہی زیادہ ان کو بلندی حاصل ہوگی۔ آپ اس پہ دوسری مثال دیتے ہیں، آپ پھر فرماتے ہیں نیچ معراج بخار تاسما، معراج یہ نہیں ہے کہ آسمان کی طرف بلند ہو جا اور تو کہے کہ میں عرش پہ پہنچ گیا، نہیں۔ آپ فرماتے ہیں بلکہ چو معراج جنینی تانہا، بلکہ معراج یہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اپنی حیت تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پوری حیت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو بچے کی معراج ہے یہ کیسے ہے اور یہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ معراج حاصل کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اب وہ مٹی سے پیدا کیا گیا انسان ماں کے پیٹ میں کس شکل میں آیا؟ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس مٹی کو پانی کی ایک بوند بنا کے ماں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ آگے فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس پانی کی ایک بوند کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ پھر فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا۔ پھر فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، ہم نے اس بوٹی کے اندر پہلے ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ آگے فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا، اس کا ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، ایک پانی کی بوند، پیچھے مٹی گارے کی، پھر اس سے بن رہا ہے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، اس میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر پھر جسم چڑھا اور پھر ایک نئی شکل بندے کی بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ معراج جو تو نے دنیا میں حاصل کرنی ہے کہ رہے یہیں پہ لیکن سارے کے سارے تیرے معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کا عکس ہوں، پرتو ہوں، اور تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا کامل نمونہ ہو، تیرے اوپر کسی اور چیز کا رنگ چڑھا ہوا نہ ہو، بلکہ تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے سارے کے سارے معاملات اسی کی رنگ میں ڈھال لے۔ آگے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین چیزیں بنانے والا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ وہ معراج ہے جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم رہو دنیا میں، کاروبار حیات کرو، لیکن ہر چیز میں تمہاری شامل حال اللہ کی نصرت ہو، اس کا حکم ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو۔ جب تم یہ ساری چیزیں اپناؤ گے تم معراج حاصل کرو گے، وہ معراج تمہاری حیت تبدیل کر دے گی۔ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں گے کہ وہ بندہ بندہ نہیں ہے، جیسے ہم نے دیکھا تھا وہ تو کوئی اور چیز تھی، اب تو اس کی کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے اوپر زندگی کے معاملات میں بہت سے حالات دیگر گوں رہتے ہیں، عجیب رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اب تو میں گیا ہوں تو وہ تو حالت ہی بدلی ہوئی ہے، اس کی تو کیفیت ہی اور ہے، وہ پہلے تو کچھ اور تھا۔ تو یہ معراج رومی فرماتے ہیں کہ تو حاصل کر سکتا ہے اور ہر بندے کے لیے رکھی ہے، لیکن اس میں ضرورت یہ ہے کہ فنا کے گھوڑے پہ سوار ہونا پڑے گا، فنا کے براق پہ سوار ہونا پڑے گا،
فنا کی سواری تو جب اختیار کرے گا تو پھر تو بلندی حاصل کر لے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ کوہ دریا ہاسو مسمی کند تا جہانے حسرا پسمی کند۔ اس سواری کے جو سم ہے وہ دریاؤں کو، مٹی کو، سب چیزوں کو چھوتے ہیں اور محسوس کرتی ہے دنیا کے ہمیں چھو رہے ہیں، لیکن وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کہ مختصراً اسے کسی چیز سے کوئی سروکار رہ ہی نہیں جاتا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سب کام تو کرتے ہیں، لیکن سب وہ ضرورت کا کام وہ کرتے ہیں، باقی کہتے ہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا جو ہے وہ اس سے آگے مقام ہے، اس سے آگے میری جگہ ہے۔ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا مسافر ہے، اس کے ساتھ ملاقات کے شوق میں آیا ہے، منزل قبول نہ کر یہاں پہ کہ تو نے ٹارگیٹ بنا لیے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے فلاں مقام حاصل کرنا ہے، فلاں عہدہ حاصل کرنا ہے۔ نہیں، یہ تیری منزل نہیں ہے۔ آگے آپ مثال دیتے ہیں، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول۔ اگر تیرے ساتھ لیلا کو بھی بٹھا دیا جائے اور تجھے محمل میں بٹھا دیا جائے، پھر بھی تو اسے قبول نہ کر، تو کہ میری منزل اور ہے، میری منزل آگے ہے، میری منزل میرا محبوب ہے۔ لیلا بھی گر ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اگر لیلا بھی تیرے ساتھ بیٹھی ہو تو تو کجاوا قبول نہ کر، تو کہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اس لیلا کو بنانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہزاروں ایسی لیلائیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، میں اس کا متلاشی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دست نیو پائے نہ روتا قدم، ہاتھ پاؤں کے بغیر اس کی طرف چل۔ کہ تو ہاتھ سے محسوس کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھوں، نہیں، وہ ہاتھ سے محسوس نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے دل کے دروازے کھولنے پڑیں گے، دل سے محسوس اسے کیا جائے گا۔ ہمارے شیخ محترم سائیں سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ تشریف لے کر گئے، میں بھی ساتھ تھا، وہاں پہ انہوں نے سوال کیا، ایک بڑے معروف عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے جامعہ میں بیٹھ کے کہ جی ہمارے ہاں ہم چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، پچھلے دنوں مولانا روم کا ایک کلام پڑھا گیا، قوال نے پڑھا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کبھی وہ بن کے آ جاتا ہے کوزہ، کبھی وہ کوزہ گر، کبھی وہ خود خریدار، کبھی وہ عیسیٰ علیہ السلام، کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام، کبھی وہ ابراہیم علیہ السلام، اور ایسے وہ گنواتے گئے ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ لگا دیا ہے کہ یہ تو کفر اور شرک پہ مبنی باتیں ہیں۔ مختصراً وہ وحدت الوجود کی بات تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف ادوار میں جو انبیاء کرام بھیجے، مولانا روم نے فرمایا کہ وہ کبھی اس نبی کی صورت آ گئے، کبھی اس نبی کی صورت آ گیا ہے، وہ خود ہی، لیکن وہ صورتیں بدلا بدلا کے آتا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ اس پہ کوئی نہ کوئی مدلل گفتگو کریں گے، کوئی لمبی چوڑی بحث ہوگی اور بات چیت لمبی چلے گی۔ آپ کے سامنے انہوں نے چائے پیش کی، آپ نے فرمایا کہ جناب آپ ہمارے محترم ہیں، یہ چائے آپ نے ہمیں لا کے دی ہے، اب آپ مجھے کہیں کہ اس چائے کی ڈیفینیشن کرو، کہ اس کی تعریف کرو کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں کہوں گا کہ چائے دودھ پانی چینی کا مرکب ہے۔ آپ پوچھیں گے پانی کیا ہوتا ہے، چینی کیا چیز ہے، دودھ کیا ہے، دودھ کس چیز کا ہے، پتی کون سی ہے، تو جیسے جیسے بات کرتے جائیں گے یہ مبہم ہوتی چلی جائے گی اور زیادہ بڑھتی جائے گی اور سمجھ پھر بھی نہیں آئے گی اور مشکل زیادہ ہو جائے گی۔ میں آسان حل کروں کہ میں کہوں کہ ایک گھونٹ آپ کریں، آپ ایک گھونٹ پی لیں گے، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس بندے نے چکھی ہے اسے پتا ہے، جس نے نہیں چکھی اس کے لیے یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اس کے لیے یہ بدعت بھی ہے۔ لہذا وہ جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک دے رہے ہیں، وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ چکھ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی چکھنا ہے، جب وہ چکھ لیں گے وہ خود ہی اس کو مان جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے رومی فرماتے ہیں کہ تو پستی میں قدم رکھ، پستی میں چلا چل۔ بظاہر لوگ کہیں گے کہ یہ گھاٹے میں جا رہا ہے،
لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پا بکش در کشتیوں می رو رواں، پستی کے اندر قدم رکھ اور پستی میں چلتا جا، اپنے آپ کی نفی کرتا جا، سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا جا، چوں سوئے معشوق جانے جاں روا، جیسے اپنے محب کی طرف، اپنے محبوب کی طرف محب جو ہے وہ چلتا جاتا ہے نا، کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اسے اپنا محبوب نظر آ جائے تو کہتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، میں نے اب اس کے پیچھے جانا ہے، کتنی دور تک یہ جائے گا، میں نے اس کے پیچھے چلتے جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ایسے دیوانہ ہو جا، اسی طرح سے اس کے پیچھے چلتا چل، جیسے جیسے تو چلتا چلا جائے گا ساری دنیا تیرے پیچھے لگ جائے گی، کیونکہ ساری دنیا اللہ رب العزت کی ذات کی محتاج ہے۔ ہمارے شیخ کامل سید سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے کہ سیدی سندی سید غلام رسول گیلانی خوہ پاک شریف والے، آپ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بزرگ ہیں، صاحب ثروت بھی ہیں، تو کوئی چیز تعمیر کروائیں، کوئی گھر، کوئی بار، کوئی محل، کوئی کاروبار بچوں کے لیے، تو اچھا سرمایہ ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے کہ وہ جواباً فرمایا کرتے تھے کہ شاہی قلعے سے بھی کوئی اچھا گھر ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے کہ اس کے اندر جو شیش مال بنائے گئے ہیں ان سے اچھی کوئی رہائش گاہ ہو سکتی ہے۔ آج مجھے دکھاؤ کہ وہ کہاں گئے، ان کا کوئی بندہ وارث ہے کہ وہ کہے کہ میرے باپ کی جاگیر ہے، میں نے اس کو سنبھالنا ہے؟ فرماتے کہ نہیں، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر اس کی مثال ایسے تھی کہ وہ اکاڑا والی گول مسجد جب تعمیر ہونے لگی تو وہ مولوی صاحب اعلان کرنے کے لیے گاؤں میں گئے، مختلف گاؤں میں چلتے گئے کہ وہ ہم اکاڑا میں ایک بڑی عالیشان مسجد بنا رہے ہیں، اپنا حصہ دیں۔ تو وہ ابھی تک اوقاف کے رجسٹرڈ میں درج ہے۔ جب وہ ادھر خوہ پاک شریف پہنچے تو آپ نے کہا کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، کہ لوگوں کے پاس اپنے معاملات کے لیے بڑے پیسے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے مولوی صاحب در بدر پھر رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت سونا، چاندی، گھوڑے، ساری کی ساری چیزیں مولوی صاحب سے کہیں کہ لے جائیں یار، یہ آپ کی ہیں۔ وہ لے گئے۔ وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ساری مسجد تعمیر ہو گئی ہماری، اور ہم نے اعداداً سائیں پاک سے آ کے عرض کی کہ آپ مہربانی فرمائیں، مسجد بن گئی ہے تو آپ افتتاح پہ آئیں۔ پھر جناب تشریف بھی لائے، اور وہ وہاں پہ مولوی صاحب سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ درویش بہت ہوں گے، لنگر ہم اپنا لے کے آئیں گے۔ وہاں پہ پھر آپ لنگر لے کے بھی گئے، پکایا بھی، کھلایا بھی۔ مزے والی بات یہ ہے کہ جب وہ گھوڑے لے گئے، مولوی صاحب سے درویشوں نے گھوڑے خرید کے پھر لے آئے۔ آپ کو جب پتا چلا کہ وہ سارے کے سارے گھوڑے تو پھر آ گئے، آپ نے فرمایا میں نے ان سے جان چھڑائی تھی، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ مولوی صاحب آ کر، مولوی صاحب یہ کیسے آ گئے، لے جائیں انہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پھر بھیج دیے واپس۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں پا بکش در کشتیوں می رو رواں، پستی کی کشتی میں قدم رکھ، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا، کیا ہوگا؟ چوں سوئے معشوق جانے جاں روا، جس طرح سے معشوق کی طرف عاشق چلتا ہے نا، اسی طرح تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف چلا چل، جیسے جیسے تو چلتا جائے گا لوگ تیرے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، تجھے کسی چیز کی غرض نہیں ہوگی لیکن انہیں تیری غرض ضرور ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ پورا ایک جہان وابستہ ہوتا ہے، وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ لوگ، کئی خاندان ان کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، آپ ہمارا سر بھی قلم کر دیں تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اسی وجہ سے سائیں پاک اکثر اپنی نجی محفل میں فرمایا کرتے تھے کہ بیکار و معطل ہوئے ہم کار جہاں سے، خود آپ خدا کرتا ہے سب کام ہمارے، ہم سارا کچھ چھوڑ کے اس کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے سارے کام اسی کے سپرد ہیں اور وہ خود کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سرمد شہید کی ایک ربائی پہ ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرمد گلا اختصار می باید کرد، اے سرمد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گلا نہ کیا کر،
کہ جو تو کہتا ہے نا کہ ساری تکلیفیں میرے لیے رکھی ہیں، ساری تنگیاں میرے لیے ہی رکھی ہیں، وہ بڑا امیر ہو گیا ہے، اس کے پاس بڑی ثروت آ گئی ہے۔ یک کار عظیم دو کار می باید کر، دونوں کاموں میں سے ایک کام کر۔ وہ کام دو کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا تن برضائے دوست میں باید داد، یا جسم کو دوست کی رضا میں پیش کر دے۔ یہ تیرا ہے، جس حال میں تو رکھے میں راضی ہوں۔ جیسے امام علی مقام علیہ السلام، آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سارے کا سارے کنبے کو پیش کر دیا کہ باری تعالیٰ یہ تیرا ہے، جیسے تو راضی ہے، مجھے اس میں کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا جاں برہش نثار میں باید کرد، یا اس کی راہ میں جان قربان کر دے۔ دو کام کر، یا اپنی جان کو اس کی رضا کے سامنے پیش کر دے، یا اپنی جان کو اس کی رضا کے سامنے بالکل ختم کر دے اور بالکل ہی مٹا دے۔ گلہ نہ کیا کر۔ گلہ کس وجہ سے نہ کیا کر کہ تو نے اس سے وجود حاصل کیا، نعمتیں حاصل کی، اس جہان میں قدم رکھا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو تجھے کیا مجال تھی کہ تو اس جہان میں آتا؟ اگر وہ نہ چاہتا تو کیا مجال تھی کہ تیرے لیے رزق کا انتظام ہوتا؟ اگر وہ چاہتا تو تجھے اندھا کر دیتا، لنگڑا کر دیتا، بھینگا کر دیتا، تیرے کان کی جگہ ناک لگا دیتا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن جب اس نے تیری منشا کے بغیر سب کچھ تجھے دیا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ گلہ نہ کیا کر۔ جب تو گلہ کرتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ تو اس کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ جب بندہ اس کے انکار کی طرف جاتا ہے تو پھر آہستہ 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 بندہ جو ہے وہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں سرمد در دین عجب شکستے کر دی، اے سرمد تو نے دین میں عجب توڑ پھوڑ کر ڈالی ہے۔ اس نے تجھے اس جہان میں اپنی ذات کا متلاشی بنا کے بھیجا تھا کہ تو مجھے تلاش کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن تو نے کیا کیا ہے؟ ایمان بفدائے چشمے مستے کر دی۔ تو نے یہاں پہ آ کے کسی ایک آنکھ پہ اپنا ایمان گوا دیا ہے۔ کوئی گھر کا عاشق ہو گیا ہے، کوئی اولاد کا عاشق ہو گیا ہے، کوئی بیوی کا عاشق ہے، کوئی بچوں کا عاشق ہے، کسی نہ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اپنی فدا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا جی، اولاد تو ساری ہے لیکن فلاں نظر نہ آئے تو میرے سامنے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فلاں جانور جو ہے وہ میری آنکھ کا تارا ہے، اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ جیسے کبوتر باز ہیں، وہ جو مرغے لڑانے والے ہیں، یا دیگر چیزوں کا شوق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرمد تو نے دین میں توڑ پھوڑ کر ڈالی ہے۔ اس نے تجھے اپنی ذات کے عشق کے لیے پیدا کیا تھا کہ یہ میرے ساتھ محبت کرے گا، لیکن تو نے اس کا عاشق ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا، اس کا عاشق ہو گیا، اور جگہ جگہ دل لگا کے بیٹھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عمرے کے بے آیات و احادیث گزشت، وہ عمر جو تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھنے میں گزارنی تھی، اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے میں گزارنی تھی، وہ ساری کی ساری تو ادھر ضائع کر رہا ہے۔ جب ساری چیزیں تجھے چھوڑ جائیں گی پھر تو کہے گا کہ اب میں مسجد جا رہا ہوں۔ نہیں، اسے پھر ایسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا، کہ جب ساری چیزیں چھوڑ گئی ہیں اب نہ تو وہ جانور کو سنبھال سکتا ہے، نہ ہی اولاد اس کا کہنا مانتی ہے، ہر بندہ اسے چھوڑ گیا ہے، اب کہتا ہے کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں نہیں، پھر اس اللہ اللہ کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو اس جوانی میں کرنے کا مزہ تھا، جب تو نے کسی نہ کسی کی آنکھ پہ عاشق بنا رہا اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اپنے دل کو تو نے لگائے رکھا۔ آپ فرماتے ہیں رفتی و نثارے بت پرستے کر دی، وہ عمر جو آیات اور احادیث پڑھنے میں گزارنی تھی وہ تو نے بت پرستی میں گزار دی، وہ تو نے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دی، وہ تو نے لوگوں کی رضا کے لیے گزار دی۔ نہیں، ضروری یہ ہے کہ فنا کے گھوڑے پہ سوار ہو جا، معراجیوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ جب تو معراجیوں کی صف میں شامل ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات تجھے بھی اپنے اتنا قریب کرے گی جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے قریب کیا، اور تجھے بھی وہ معراج حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت کی ذات تیرے اوپر اپنے ایسے پردے کھولے گا کہ تو کہے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ اسی وجہ سے منصور حلاج کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ان سے اٹھائے، انہوں نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا۔ اب وہ ان کی کیفیت تھی، دیکھنے والوں کو وہ کفر نظر آ رہا تھا، لیکن جو جس قدر اللہ رب العزت کی ذات کے جلووں میں گم ہوتا چلا جاتا ہے اسے پھر ہر جگہ سے وہی نظر آتا ہے، اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، اور وہی ہر چیز میں پنہاں ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے۔ شاہاں چیڈب گربن وازن گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔